نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ہم ترکیب ناوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج جن آیات مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے ایک تسلسل کے ساتھ، وہ ہے آیت نمبر 92 اور آیت نمبر 93، آیت نمبر 92 اور 93۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 92 کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے مشکل الفاظ پہ غور کریں گے، اس کی ترکیب ناوی اور صرفی کریں گے اور ترجمہ کر کے اس کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے واو سے، اس کو واو للقسم بھی کہتے ہیں، اور لام کو کہتے ہیں حرف فی جواب القسم محذوف، اور اس کے اعراب یہ بھی ہیں کہ واو جو ہے استئنافیہ ہے، لام ابتدائیہ للتوکید ہے، اور قد حرف تحقیق ہے۔ جاء فعل ماض مبنی علی الفتح، کم ضمیر متصل مبنی محلاً منصوب مضاف الیہ، موسیٰ فاعل مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الالف للتعذر، کیونکہ یہ الف مکسورہ یہ اس میں مکسور ہے۔ بالبینات بحرف جر البینات اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے، بینہ کی جمع بینات بینات۔ ثم حرف عطف ہے، اتخذتم فعل ماض مبنی علی السکون، تا ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل، اور میم ہے علامت جمع ذکور۔ العجل مفعول به منصوب بالفتحہ الظاہرہ۔ من حرف جر ہے، بعد اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے، وہ ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور مضاف الیہ۔ واو حالیہ، انتم ضمیر منفصل مبنی محلاً مرفوع مبتدا ہے۔ ظالمون خبر مرفوع بالواو ہے، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، ظالم کی جمع ہوئی ظالمون ظالمین، تو یہ جمع مذکر سالم ہے، اس میں رفع کی نشانی واو ہوتی ہے اور نصب اور جر کی نشانی یا ہوتی ہے۔ یہ اس کے اعراب تھے۔ اب اس کے مشکل الفاظ پہ غور کیجیے۔ جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، وہ آیا۔ بینات بینتن کی جمع مؤنث سالم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے واضح نشانیاں، کلی نشانیاں کہ جن کو انسان اپنی آنکھ سے خود دیکھتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے جو تقریباً 12 کے برابر تھے، تو وہ ایسے معجزات تھے کہ بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، جو حرف عطف ہے اس میں ایک واو ہے، فا ہے اور ثم ہے، تو ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے للتراخی، یعنی اس سے پہلے واقع اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعے کے درمیان کافی وقت ہوتا ہے۔ اتخذتم تم نے پکڑا، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، گائے کے بچڑے کو عجل کہتے ہیں، اور ظالم کا مطلب ظالم ہے۔ اب اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس پہ آپ غور کیجئے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ ثم پھر اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے ان کے پیٹھ پیچھے بچڑے کو پوجا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تمہارا حال یہ تھا کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ اب ہم اگلی آیا 93 پہ چلتے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کے پھر ہم اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الدبور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. اس کی ابتدا ہو رہی ہے واو سے، اور واو استئنافیہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اذ یہ ظرف زمان للماضی ہے، مبنی ہوتا ہے اور محلن یہاں پہ منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے ایک فعل محذوف کا، ایک فعل مقدر کا، جس کی تقدیر کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا. اخذنا فعل ماض مبنی علی السکون لاتصالہ بنا الدال علی العظمہ. چونکہ یہ نا جو ہے، ویسے تو ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، محلن مرفوع ہے، فاعل، تو چونکہ یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے، عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اعراب کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ یہ نا فاعل کی ہے، بلکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، اور یہ دلالت کرتی ہے اللہ کی عظمت پر. میثاقکم، میثاق مفعول بھی منصوب بالفتح ظاہر اور مضاف بھی ہے، کم ضمیر متصل مبنی محلن مجرور مضاف الیہ. واو حرف عطف رفعنا کے اعراب وہی ہیں جو اخذنا کے ہیں. فوقکم، فوقا یہ ظرف مکان ہے، مبنی ہے فتح پہ اور مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلن مجرور ہے مضاف الیہ. میم کے اوپر آپ کو جو پیش نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الطور کا جو الف ہے حمزہ، وہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل کو اپنے سے پہلے لفظ کے آخری حرف کی حرکت کے ساتھ ملنے کی عادت ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو ساکن ہے میم، چونکہ حمزۃ الوصل گر جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں پہ میم کے اوپر پیش لگائی گئی ہے تاکہ التقاء ساکنین کی وجہ سے. الطور مفعول بھی منصوب بالفتحہ ظاہرہ. خذو اس کے پیچھے ایک فعل ہے جو محذوف ہے، مقدر مانا گیا ہے، یعنی قلنا ہم نے کہا، خذو تم لے لو. اخذ یاخذ سے خذو فعل امر ہے، فعل امر مبنی علی حذف النون، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے نا اس کا مضارع، تو افعال خمسہ کا جو نون ہے وہ تو قائم مقام ہوتا ہے رفع کے پیش کے. فعل امر کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری حرف کا ساکن ہونا، تو یہاں پہ سکون سے جزم سے مرادی ہوگی کہ اس نون کو اتار دیا جائے، حذف کیا جائے. واو یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلن مرفوع ہے فاعل، اور الف ہے الف الفارقہ. ما یہ اسم موصول ہے، مبنی ہوتا ہے سکون پہ، اور یہاں پہ محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. آتیناکم کے وہی اعراب ہیں جس طرح اخذنا اور رفعنا ہے، یعنی فعل ماض مبنی علی السکون ہے لاتصالہ بنا الدالہ علی العظمہ. کم ضمیر متصل مبنی محلن منصوب ہے مفعول بھی. بقوۃ با حرف جر ہے، قوہ اسم مجرور بالکسرہ ظاہرہ. واسمعوا یہ واو عطف کی ہے، اور اسمعوا فعل امر مبنی علی حذف النون ہے کیونکہ اس کا جو مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے. واو ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے فاعل، اور الف جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے الف الفارقہ. قالو فعل ماض مبنی علی الضمہ ہے، واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل ہے، الف الفارقہ ہے. اچھا اس میں ایک چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو پچھلا جملہ تھا نا خذو، ہم نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے جو ہے ایک فعل معذوف ہے اور وہ ہے قلنا. اگر اس کو ہم نے معذوف اور مقدر مانا تو پھر خذو جو ہے یہ پورا جملہ بنے گا، اور یہ جملہ فعلیہ ہوگا اور محلن منصوب ہوگا کیونکہ اس کو ہم کہیں گے یہ مقول القول ہے. سمعنا یہ اب بنی اسرائیل بول رہے ہیں کہ ہم نے سنا. سمعنا فعل ماض مبنی علی السکون ہے لاتصالہ بنا الفاعلین، یہ جو نا یہ فاعل کی ہے،
فائل کی جمع فاعلین ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہم کہا نا الفاعلین کہ زیادہ فائل ہے، اور محلن مرفوع ہے. واو حرف عطف عاصینا کہ وہی اعراب ہے جو سمعنا کے. واو پھر عطف کی ہے اشربو، یہ اصل میں ہے اشربا یشربو اشراب، باب فعال میں سے ہے. اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے شربا یشربو، پینا. اور پلانا کیا ہوگا، اس کو آپ فعل کو آپ باب فعال میں داخل کریں گے اور ایک حمزہ تعدیہ اس کے شروع میں لگائیں گے تو اشربا بن جائے گا. اشربا کا مطلب پلانا، اس نے پلایا. یشربو وہ پلاتا ہے. اور اشربا ایکٹیو وائس ہے، معروف ہے. اس کا پیسو کیا ہوگا اشربا، اور جمع کا پیسو کیا ہوگا اشربو. تو یہ فعل ماض مبنی للمجہول ہے، اور اس میں واو ضمیر متصل مبنی معلن مرفوع نائب الفاعل ہے، اور الف الف الفارقہ ہے. ان کو پلایا گیا اشربو. فی حرف جر قلوب قلب کی جمع ہے، اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر اور مضاف بھی ہے. ہوں ضمیر متصل ہے مبنی معلن مجرور ہے مضاف الیہ. تو یہ فی قلوبہم ایک شبہ جملہ ہے، کس کے متعلق ہے، وہ اپنے عامل کے متعلق. عامل کا مطلب اس کا جو فعل ہے یعنی اشربو. العجلہ مفعول به منصوب بالفتحہ الظاہرہ، یعنی ان کے دلوں میں یہاں پہ ایک حرف محذوف سمجھا جاتا ہے کہ یعنی حب ہے، حب العجلی، یعنی اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی، ڈال دی گئی. بکفرہم با حرف جر کفر اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر اور مضاف بھی ہے، اور ہم ضمیر متصل مبنی محلن مجرور مضاف الیہ. قل قل فعل امر مبنی علی السکون ہے، وفاعل مستتر وجوباً تقدیرہ انت، فاعل اس کے اندر وجوباً مستتر ہے اور وہ ہے انت. بئس ما یأمرکم، بئس اس کو کہتے ہیں فعل ماضی جامد لانشاء الذم. جامد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کا صرف ماضی ہی ہے، نہ اس کا مضارع ہے نہ اس کا امر ہے، اس لیے اس کو ہم فعل ماضی جامد بولتے ہیں. تو یہ مبنی ہے نصب پہ، بئس سین کے اوپر زبر ہے، مبنی آپ کو پتا ہے نا فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. اور فاعل مستتر تقدیرہ ہوا. ماں کو دیکھیں گے اس میں موصول ہے، اور اس کو آپ اگر مخصوص بالضم مانتے ہیں تو پھر اس کے اعراب کیا ہوں گے. تو بیسا کا آپ نے اعراب کیا کیا کہ یہ فعل ماضی تھا، جامد تھا، لیکن اعراب میں اس کا کیا محل ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ محلن مرفوع ہے چونکہ خبر مقدم ہے. اور ماں جو ہے یہ اس میں موصولہ ہے، مبنی ہے محلن مرفوع ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے. اب اگر آپ ماں جو ہے اس کو معرفت تامہ مانتے ہیں کہ جس کا معنی الشیء ہے، یعنی آپ یہ کہیں کہ اس کا معنی شیء ہے یعنی بئس الشیء، تو اس صورت میں یہ خود جو ہے محلن مرفوع ہوگا اور یہ بئسا کا فاعل ہوگا. اور اس کے بعد جو آنے والا جملہ ہوگا یامرکم، یعنی یامر فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ اور کم ضمیر متصل مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی ہے. تو یہ جو جملہ ہوگا یامرکم، یہ صفت ہوگی مخصوص بالضم کی جو محذوف ہے یعنی الشیء. ماں کو آپ نکرہ موصوفہ بھی کہہ سکتے ہیں، پہلے تو آپ نے معرفت تامہ مانا نا، اس کو نکرہ موصوفہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس صورت میں یہ محلن منصوب ہے کیونکہ یہ تمییز ہے. اگر اس کو آپ نکرہ موصوفہ مان رہے ہیں تو پھر یہ تمییز واقع ہو رہی ہے کس کی، اس فاعل کی جو ضمیر کی شکل میں یعنی ہوا کی شکل میں بیسا کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کی تمییز ہوگی. اور یہ جو جملہ ہے بئسما یہ محلن مرفوع ہوگا خبر مقدم. اب آپ ماں کو اس میں موصول بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ محلن مرفوع ہے اور بیسا کا فاعل ہے. اس میں موصول ہونے کی صورت میں یامرکم یہ جو جملہ ہے یہ اس کا صلہ بنے گا لا محل لہا من الاعراب. اور بہی با حرف جر ہے، ہو ضمیر متصل مبنی محلن مجرور کیونکہ اس کے پیچھے با ہے، اور یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، اپنے اسم موصول کی طرف. ایمانکم، ایمان فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، کس کا فاعل ہے، یامرو کا، اور مضاف بھی ہے. کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن منصوب ہے
کہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. ان کنتم مومنین. اب یہ جو ان ہے اس کو کہتے ہیں شرطیہ جازمہ. حرف شرط جازم، یعنی فعل مضارع پر جب آتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے نا. کنتم اس کو ہم کہیں گے فعل ماض ناسخ، یہ فعل ناقص ہے، مبنی علی السکون ہے، اور تا ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع یہ اسم کانا ہے، اور میم علامت جمع الذکور ہے، اور مؤمنین یہ خبر ہے کانا کی، اور آپ کو پتا ہے کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہاں پہ اس کے نصب کی نشانی یا ہے. مؤمنین یہ جو یا ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم میں رفع کی نشانی مومنون واو ہوتی ہے، اور نصب اور جر کی نشانی مومنین یا ہوتی ہے. اب اگر یہ فعل الشرط ہے ان کنتم مومنین، تو جواب الشرط کدھر ہے؟ آپ کہیں گے کہ جواب الشرط جو ہے یبینہ السیاق، سیاق اس کو بیان کرتا ہے، اور وہ ہے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. تو یہ تھے اس کی اعراب جو ہم نے آسان لفظوں میں کیے. اب اس کے مشکل الفاظ پہ غور کیجیے. اذ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو وہ وقت، اخذنا ہم نے لیا، میثاق پکا عہد، رفعنا ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، اور طور جو ہے یہ کوہ طور ہے پہاڑ کا نام ہے، خودو تم لے لو، آتیناکم ہم نے تمہیں دیا، اور خودو کا مطلب پکڑ لو بھی ہے. اسمعوا سنو فی الامر، عصینا ہم نے بات نہ مانی، ہم نے نافرمانی کی، اشربو رچا بسا دی گئی، پلا دی گئی، انہیں پلا دی گئی، قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل گائے کا بچڑا، یعنی گائے کے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی، رچا بسا دی گئی. بیسا یہ اسلوب ذم ہے، اس کا مطلب ہے کتنا ہی برا ہے، کتنا برا ہے. یہ اس کے مشکل الفاظ تھے. اب جو ہے اس کی ہم کا ترجمہ کرتے ہیں. وَإِذْ اور وہ وقت یاد کرو، اخذنا میثاقکم جب ہم نے تم سے عہد لیا، ورفعنا فوقکم الطور اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، اٹھا دیا، خذوا ما آتیناکم اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، بقوت مضبوطی سے تھام لو، واسمعوا اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو. قالو کہنے لگے، سمعنا وعصینا ہم نے یہ سن لیا تھا مگر اس پہ عمل نہیں کیا، نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کے ساتھ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچا بسا دی گئی. قل اے رسول کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم تمہارا ایمان تمہیں کیا ہی برا حکم دے رہا ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. یہ اس کا ترجمہ تھا. تو بامعنی ترجمہ کیا ہوگا کہ پھر ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور کو بلند کیا تاکہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے تم مضبوطی سے پکڑ لو اور کان لگا کر سنو. اس پر انہوں نے کہا کہ سن تو لیا ہم نے مگر ہم مانیں گے نہیں، اور ان کے انکار کے سبب ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بسی ہوئی تھی. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارا عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا تم سے تقاضا کرتا ہے. اچھا، اس میں چند ایک چیزیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے کہ اس میں ہے کہ سمعنا وعصینا یہ دونوں لفظ انہوں نے زبان سے کہہ دیے ہوں تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ جو قوم یہ کہہ سکتی ہے کہ فذهب انت وربک فقاتلا، تو جو یہ کہہ سکتی ہے اس سے کوئی بعید نہیں ہے، اس سے بعید نہیں ہے کہ رفع
طور کے جب کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا ہو کہ سمعنا، اور بعد میں صاف مکر گئے۔ تو بعض اہل علم نے فرمایا کہ ان کی زبان سے اقرار کو سمعنا اور عمل نہ کرنے کو صحیح سے بیان فرمایا ہے۔ گویا یعنی زبان مقال سے تو یہ کہا کہ ہم سنتے ہیں، لیکن زبان حال ان کی نافرمانی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور پھر یہ لفظ دیکھیں، اشربوا فی قلوبہم العجل، یعنی جس طرح پانی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے نا، اسی طرح اس بچڑے کی محبت ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گئی تھی۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ العجل سے پہلے حب کا لفظ مقدر ہے، یعنی العجل میں یہ جو الف لام ہے یہ عہد کا ہے، تو اس لیے ترجمے میں آئے گا کہ اس بچڑے، یعنی ان کو معلوم تھا کہ کون سا بچڑا ہے۔ تو اشربو کے الفاظ سے اشارہ ہے کہ اس بچڑے کی محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ اس میں ان کا کچھ اختیار نہ رہا، بلکہ معاملہ یہ ہو گیا جیسے کسی اور نے ان کے دلوں میں اس کی محبت انڈیل دی ہو۔ بکفرہم، ان کی بچڑے سے اس حد تک محبت اور عبادت بھی کفر تھی، مگر اس کا باعث ان کا سابقہ کفر تھا جس کا ذکر سورت کے شروع میں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ یہ آیا مبارکہ جب اس کے اوپر آپ تدبر کرتے ہیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ بڑی تھاٹ پرووکنگ ہے، یہ ہمارے سامنے سوال رکھتی ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو ہمیں روز پوچھا جاتا ہے، کسی استاد کی زبان سے نہیں، کسی اخبار کی سرخی میں نہیں، بلکہ ہمارے کردار سے، ہمارے حالات سے اور ہماری گفتار سے۔ سوال یہ ہے، کیا ہمارا ایمان واقعی زندہ ہے، یا یہ صرف ایک دعویٰ ہے، ایک شناخت ہے، ایک نام ہے؟ قرآن ہمیں بنی اسرائیل کی کہانیاں اس لیے سناتا ہے کہ ہم عبرت لیں، اپنا چہرہ ان کے آئینے میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی براہ راست مخاطب کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور کبھی ہمیں ان کا حال سناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن صرف بنی اسرائیل کی تاریخ بیان نہیں کر رہا، وہ ہمیں ہمارا حال دکھا رہا ہے، ایک آئینہ ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فی قلوبہم العجل، کہ بچڑا ان کے دلوں میں تھا۔ ذرا سوچیں، ظاہراً تو انہوں نے توبہ کر لی تھی، بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، پانی میں ڈال دیا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بچڑا ختم ہوا، اس کی محبت نہ گئی ان کے دلوں سے، دل میں وہی شر باقی رہا، وہی رجحان، وہی ضد، وہی کجی۔ آج ہم بھی ظاہری طور پر مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آج کی تصاویر لگاتے ہیں، جمعے کو سفید کپڑے پہنتے ہیں، مگر کیا ہمارے دلوں میں بھی کوئی بچڑا چھپا ہوا نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں کے کسی کونے میں کوئی بچڑا یا اس کی محبت چھپی بیٹھی ہو؟ یہ ہو سکتا ہے نا، دولت کا بچڑا، شہرت کا بچڑا، فرقہ پرستی کا بچڑا، خود پسندی، ضد، تکبر، حسد، بہت سی بیماریاں ہیں نا۔ ایمان صرف وہ نہیں جو زبان کہہ دے، ایمان وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور عمل سے چل کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے کہو، اگر تمہارا ایمان تمہیں ان حرکتوں کا حکم دیتا ہے تو تمہارا ایمان تم پر حجت نہیں، تمہاری ہلاکت کا سبب ہے۔ آج ہمیں یہ بات اپنے لیے دہرانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہمیں ظالم، بدعنوان، جھوٹا، نفرت انگیز اور خود غرض بنا رہا ہے تو وہ ایمان نہیں، صرف ایک پردہ ہے جو ایک دن چاک ہو جائے گا۔ دنیا ہمیں شکست نہیں دے سکتی جب تک ہم خود کو شکست نہ دیں۔ آج ہمارا اصل جہاد باہر کا نہیں، اندر کا ہے۔ جہاد اس بچڑے کے خلاف ہے جو دل میں چھپا بیٹھا ہے۔ ہمیں قرآن کو آئینہ بنانا ہوگا، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہوگا، اور وہ امت بننا ہوگا جس کے دل سے دنیا میں روشنی نکلتی تھی، نہ کہ مایوسی۔ یہ آیت مبارکہ بہت ہی زبردست اور بہت خوبصورت ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں جو یہ ہمارے ذہنوں میں چھوڑتی ہے، اور جب ہم تدبر، غور اور فکر کرتے ہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہمارے دل کے کسی کونے میں دنیا کی محبت اس طرح سے تو نہیں بیٹھی کہ وہ ایمان ان کو زنگالود کر رہی ہے۔ کچھ ایسی محبتیں ہوتی ہیں جو دلوں کے اندر رچ بس جاتی ہیں، لیکن وہ ایمان کو کھا جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں شہرت کی بھوک، دنیا کی حرص، لالچ، تکبر، غرور، حسد، ضد، فرقہ پرستی، فساد، یعنی ایسی صفات، مذمومہ صفات تو نہیں جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔
کیونکہ زبان سے ہم کچھ بھی کہتے رہیں، اس کے معنی اور اس کی قیمت اس وقت تک نہیں پڑتی جب تک وہ ایمان جو ہم نے زبان سے جس کا اقرار کیا ہے وہ ہمارے عمل سے نہ جھلکنے لگے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔